یہ اس کا غذاؤں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، خوب سمجھ لو. یہ جو غذائیں ہیں نا، غذائیں، ان سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا. نیند پوری نہ ہونے سے، غذا صحیح نہ ملنے سے، ڈپریشن سے، یہ تمام چیزیں آدمی کو جذباتی بناتی ہیں. اور اس کا کلچر سے بھی تعلق ہے، کلچر ہی جذباتی والا ہے. میں نے تو بہت ساری قوموں کو دیکھ لیا نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں ٹھہراؤ ہے، کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں ہلڑ بازی. مثال کے طور پر آپ بعض علاقے ایسے ہیں جس میں اگر آپ کی بائک کسی کی بائک سے ٹکرا گئی تو بعض قومیں ایسی ہیں وہ کہے گا، ہنسے گا، ارے یار تھوڑا احتیاط ہے، چلے جائے گا. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ٹکراؤ، اندھا ہے نظر نہیں آتا ہے، وہ بھی آگے جواب دے گا میں اندھا نہیں تو اندھا ہے. لڑ رہے ہیں گتھم گتھا. ابے تم نہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس لڑائی کا، نہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ٹکرا گئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، چلو بھائی آئندہ احتیاط کرو. اگلا بھی خود ہی سوچے گا یار اس طرح بائک ٹکرا بھی سکتی ہے، اب ذرا تمیز سے چلو. یہ کلچر ہے، گھروں میں بھی ایسا ہی ہے، خاندانوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض جذباتی ہوتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے جب گارڈ وارڈ آنا شروع ہوئے نا تو کچھ تو آئے چلے گئے، تو میں نے دیکھا کچھ ہمارے گارڈ ہیں جو ایک دم سے کھوپڑی گھوم جاتی ہے ان کی. میں کہیں گاڑی اپنی پارک کر رہا ہوں، آگے رکشے والا کھڑا ہے، تو ہم رکشے والے سے ہم چاہ رہے تھے یار تھوڑا آگے لے جاؤ ہمیں گاڑی، یہاں آپ تو چھوٹی سی رکشا ہے، آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہو تو آرام سے. میں نے ایک دن دیکھ لیا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی یہ تیرے باپ کی سڑک تو نہیں ہے نا، یہ رکشا تیرے باپ کا ہے نہ، ہم کوئی گورنمنٹ کے کوئی آفیسر ہیں جو آ کے، اول تو یہ حکومت کے کسی آفیسر پہ بھی یہ چیزیں زیب نہیں کرتی ہے، تو تکبر ہے. وہ اگر کہہ رہے ہیں نہیں ہٹ رہا میں تو نہ ہٹے، وہ ہمارے جیسے جتنی اس کی جگہ اتنی ہماری جگہ ہے. اس کو سمجھا کے نا، خیر وہ بیچارہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، پھر صحیح ہو گیا ہوگا، وہ ابھی یہاں ہے نہیں لیکن صحیح ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے. تو یہ چیز یہ بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے، یہ چیز یہ انسان میں انسٹال ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں کہ ایک بات آرام سے کہی جا سکتی ہے اور آپ اس کو الٹے طریقے سے کہنا شروع کر دو. اور زیادہ تر جو گھریلو جھگڑے، ملکی جھگڑے، پھڈے، یہ سارے اسی بیس پر ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور ایک بات تمیز سے کہنے کی تھی، سمجھانے کی تھی، آپ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کھوپڑی گھومتی ہے اور یہ فیشن بن گیا، میں کھوپڑی گھوم جاتی ہے، میں تو یوں، میں تو یوں. تو وہ جتنے سارے حادثات ہوتے ہیں کھوپڑی گھومنے والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، نارمل لوگوں کے ساتھ زیادہ تر حادثات نہیں. ان کے ساتھ بس ایک ہی حادثہ ہوتا ہے، کبھی دوسری شادی ہو جاتی ہے ان کی، اس کے علاوہ ان کے حادثہ ہوتے ہی نہیں ان کے ساتھ. تو تمام پہلوؤں پہ آپ نے غور کرنا. تو الحلم والاناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک ہے برداشت. اچھا برداشت کیسے پیدا ہو، یہ بات کر کے بس میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں کیونکہ اس کا شریعت سے بھی تعلق ہے. لوگ غصے میں آ کے کلمہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں، بھائی جاؤ میں نہیں مانتا اللہ کو، ایسے بول دیتے ہیں نا. یہ جملہ تو بڑا کڑوا ہے بھائی، آپ بے شک توبہ استغفار کر لیں اس پہ، لیکن یہ اسلام سے نکل جاتا ہے آدمی. اللہ کے ہاں الفاظ کی بہت ویلیو ہے. کسی کو آپ سمجھا رہے ہوں کہ جاؤ میں نہیں مانتا اللہ کو، جاؤ میں نہیں مانتا شریعت کو، شریعت ایک طرف رکھو، یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں. ایک طرف رکھ دیا آپ نے، اللہ کہے گا تو نے تو شریعت ایک طرف رکھ دی تھی. تو یہ تو شریعت ہی کہتی تھی جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، تو شریعت ہی تھی نا. ایک دفعہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں جو ہے جعلی ڈیورس پیپر بنانا چاہتے ہیں، وہ امریکہ میں تھیں. جعلی ڈیورس پیپر نا، کوئی وجہ ہوگی کوئی ڈاکومنٹیشن کے لیے، تو کیا وہ ایسا تو نہیں اس سے واقعی طلاق ہو جائے؟ میں نے کہا طلاق تو ہو جائے گی، ڈیورس میں جعلی والی نہیں ہوتا، جیسے ہی ڈیورس کا لفظ لکھیں گے ڈیورس واقع ہو جائے گی. تو وہ اپنے شوہر کو سمجھانے لگی، بھائی دیکھیں وہ ایک مفتی صاحب سے میں نے پوچھا ہے، تو وہ شوہر کہتے ہیں مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ڈیورس پیپر لگا، ہم کو میں سچے مچی میں نہیں دے رہا تمہیں، ایک کاغذ ہمیں چاہیے اس کے لیے، تو ڈاکومنٹیشن کے لیے چاہیے. اب وہ پھر مجھے فون کیا، مفتی صاحب میں تو گھبرا رہی ہوں ڈیورس ہوئی نا. میں نے کہا آپ صحیح گھبرا رہی ہیں، ڈیورس ہو جائے گی. کہہ رہی میرے میاں مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ان کو یہ بتاؤ کہ پھر ڈیورس کیا ہر کسی بھی معاملے میں مفتیوں کے چکر میں نہ پڑیں. ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا نکاح مولانا صاحب نے یا کورٹ نے پڑھایا تھا، اس کو بھی علماء نے کہا تھا کہ یہ نکاح ہو گیا اور بیوی آپ کے لیے حلال ہو گئی، اس میں بھی زبان سے الفاظ استعمال کیے تھے آپ نے، تو آئندہ اس چکر میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اور یہ مذہب ہی کہتا ہے کہ ایک حلال رشتہ ہوتا ہے ایک حرام ہوتا ہے، نکاح کے بعد حلال ہوتا ہے، نکاح کے بغیر حرام. گورا تو نہیں ان چیزوں کو مانتا نا، گورا تو کہتا ہے گرل فرینڈ بھی حلال ہے بیوی بھی حلال ہے. تو میں نے کہا پھر یہ چکر میں ہی نہیں پڑو، تو پھر یہ ڈیورس ویسی زبان سے دھڑ 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 دے دو اور رکھ لو، اس کو کیا ضرورت ہے، کی کیا ضرورت ہے، 10 دفعہ دے دو، بیوی ہے گرل فرینڈ ہے، کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا پھر ان سے بولو کہ وصیت لکھ کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ دفن کیا جائے، دائیں کروٹ پہ لٹایا جائے، غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے. اور اسلام ظاہر ہے مولوی بتاتے ہیں نا،
تو نہ اسلام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت، نہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت. میرے مرنے کے بعد تابوت میں رکھ کے بغیر غسل کفن کے مجھے دفن کر دینا, اور کسی بھی قبرستان میں کر دو, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ضروری نہیں ہے. اور آگے بھی ایک بات میں نے کہا کہ اس سے خاتون کو نہیں کہا, وہ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں آئندہ کوئی ایسی بات کرے ان سے بولنا کہ اگر آپ مولویوں کے چکر میں نہیں, مذہب کے چکر میں نہیں پڑتے تو پھر عقل پرستوں کے چکر میں آؤ نا. پھر عقل آپ کو گائیڈ کرتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد بجائے اس کے کہ قبر میں آپ کیڑوں کو لاش کھلائیں, بہتر نہیں ہے کووں کو کھلا دی جائے, پرندوں کو, مرغیوں کو کھلا دی جائے, یا اس کے کباب بنا کے پبلک کو کھلا دی جائے, کسی کے کام آ جائے گا نا انسان. عقل سے اگر فیصلہ کرواتے ہو تو جیسے ہومو سیکچولیٹی صحیح ہے, عقل کہتی کیا ہے, وہ دونوں جب راضی ہیں تو کس میں کیا جا رہا ہے, یہ مولوی صاحب کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار, یہ مذہبی لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس میں, وہ جب راضی یہ راضی, ہاں اس کی رضا سے نہ ہو تو پھر عقل کہتی ہے غلط ہے. تو جب ہومو سیکچولیٹی کو جائز کر دیا عقل کی بیس پہ, تو عقل تو یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا میں گوشت مہنگا ہوتا جا رہا ہے, مسلمان کروڑوں جانور بقرعید میں کاٹ دیتے ہیں بغیر کسی لاجک کے, تو بہتر نہیں ہے کہ جو جنازے مر رہے ہیں اگر ان کا گوشت فریش گوشت ہے تو اس کو کباب بنا کے فریز کر دیا جائے, کیڑوں نے کھانا ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ انسان کھا لیں, کیونکہ اب اس کے زندہ ہونے کا تو کوئی چانس ہے نہیں. تو یہ تو ساری چیزیں مذہب کی بتائی ہوئی ہیں کہ نہیں جی اس کو غسل دو, اس کو جنازے کو لا کے رکھو, اس کو کا جنازہ پڑھو, پھر اس کے لیے زندگی بھر مغفرت کی دعائیں کرو, اور میرج سسٹم ہونا چاہیے, ابا بھی ہونے چاہیے, ابا لیس انسان نہیں ہوتے, وہ ولد الزنا کہلاتا ہے بچہ. اور یہ باپ کے حقوق ہیں, یہ ماں کے حقوق ہیں, یہ دادا کے ہیں, یہ نانا کے ہیں, یہ پھپھو کے ہیں, اس سے نکاح جائز ہے, اس سے نکاح حرام ہے. مذہب اگر گائیڈنس نہ کرے تو پھر دنیا میں کسی کا باپ بھی عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. جنہوں نے عقل سے فیصلے کیے ہیں نا وہ کلچر سے متاثر ہو کے کیے ہیں. اگر یورپ میں یہ قانون ہے کہ بہن سے شادی انلیگل ہے, اس لیے نہیں کہ عقل یہ کہتی ہے, اس لیے کہتے ہیں یار کلچر ابھی اس کو قبول نہیں کرے گا. تھوڑے وقت پہلے تک ان کا کلچر ہومو سیکچولیٹی کو قبول نہیں کرتا تھا تو یہ انلیگل تھی. جب ان کے کلچر میں یہ لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو گئے, کلچر نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, انہوں نے قانون کا حصہ بنا دیا, اور ایسا حصہ بنایا کہ آپ اگر یہ ثابت کر لیں کہ میں اس گندگی کا عادی ہوں, ٹھک کر کے آپ کو ویزا مل جائے گا. اتنا زبردست بنا دیا کہ نہ صرف لیگل ہے, فون آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں یار وہ ہم اپنے آپ کو اگر یہ گے ہوئے لکھ دیں تو ویزا مل جائے گا. میں نے کہا خدا کو ڈرو یار, اللہ کے بندے, خدا سے ڈرو اللہ کے بندے, کیا کر رہے ہو تم. کہہ رہے جھوٹی موٹی کا لکھ رہے ہیں, اول تو وہ جھوٹی موٹی مانتے نہیں ہیں, جھوٹی موٹی کے ٹیسٹ بھی کراؤ گے, کیا کرو گے, چھوڑو اپنے ملک میں ہی رہو یار, آرام سے عزت کے ساتھ جاؤ.